میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، الحمدللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پاک کی طہارت کے بیان میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی، جس پر قرآن مجید کی آیات سے نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت اور پاکیزگی کے کچھ دلائل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے۔ آج ایک دوست نے گزارش کی صبح کے ٹائم کہ سیدنا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، تو ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر دیں، لیکن ممکن نہیں نظر آ رہا، وقت تاخیر ہو گئی کافی۔ میں اپنے اسی موضوع کو آگے چلاؤں گا، آخر میں اگر ہو سکا تو کوئی ایک دو جملے ان کے لیے کہہ دوں، پھر کبھی وقت ملا انشاءاللہ تو پراپر مضمون لے کے پورا آپ کے سامنے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات اور آپ کی حیات مقدسہ پر گفتگو کر دوں گا۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ الزخرف سے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کو اپنی ذریت اور اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔ کلمہ توحید کو، کلمہ طیبہ کو، توحید کی گواہی دینے کو کیسا کلمہ بنا دیا؟ باقی رہنے والا۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے توحید ختم نہیں ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بولیے توحید ختم نہیں ہوئی۔ یہ بات اب ذہن میں رکھیں، تو آگے جب احادیث سے ہم دلائل لیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میرا یہ مضمون کہ اگر زمانے میں توحید باقی تھی، کوئی ایک بندہ بھی اگر موحد تھا، اگر ایک اکیلا، اس کا نام لینا پڑے تو وہ حضور کے آباء و اجداد میں سے ہی کوئی ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ معاشرے میں کوئی ایک موحد ہو اور نور مصطفیٰ کا امین کسی مشرک کو بنا دیا جائے، یہ بات ممکن بولے نہیں ہے۔ اگر زمانے میں توحید تھی، اور اس بات کا قرآن اقرار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، قرآن مجید اس بات کا بولے اعلان کر رہا ہے کہ کلمہ طیبہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں باقی رہا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب اس بات کو جب آپ نے ذہن میں رکھ لیا تو اب قرآن مجید کی ان آیات کے بعد احادیث پر آ جائیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت زیادہ احادیث ہیں اس پر، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ مجھے ہمیشہ بہترین لوگوں میں رکھا گیا۔ حضور کا یہ ارشاد پاک امام بخاری نے، امام احمد نے، امام ابو یعلا نے روایت کیا۔ حضور کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا۔ حضور نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے بنی نوع انسان میں، حضرت آدم کی اولاد میں بہترین نسلوں میں سے بہترین نسلوں میں منتقل کیا۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی گئیں مگر سارے بہترین تھے، قرنا فقرنا حتیٰ کنت من القرن الذی کنت فیہ، یہاں تک کہ آخر اس نسل میں آ گیا جس میں تمہیں ملتا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کا مبارک ارشاد۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس پر بات کی، انہوں نے کہا القرن کا معنی کیا ہے؟ بعض کو بندہ کہے کہ قرن کا معنی زمانہ ہے، تو محدثین اس کی شرح میں کیا کرتے ہیں، چونکہ زمانے تو ہر طرح کے گزرتے رہے، افراد کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا القرن الطبقۃ من الناس المجتمعین فی عصر واحد۔ قرن سے مراد ایک ہی زمانے میں لوگوں کا اجتماع، لوگ، میری یہ زمانہ نہیں ہے اس سے مراد۔ اسی طرح امام قسطلانی نے کہا اسی حدیث پاک کی شرح میں ارشاد الساری میں جو شرح صحیح بخاری ہے، انہوں نے کہا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، معنی کیا ہے؟ بفتح القاف الطبقۃ من الناس، قرن کا معنی لوگوں کا گروہ، لوگ، فی عصر واحد، ایک ہی زمانے میں۔
تو اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین قرن سے قرن میں منتقل ہونے کا معنی کیا ہوگا؟ والمراد بالبعث تقلبہ فی اصلاب الآباء ابن فابن۔ حضور کے اس ارشاد گرامی کا معنی قرنن فقرنن کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نسل سے دوسری نسل، ایک باپ سے اگلے باپ میں منتقل کرتے تھے تو زمانے کے بہترین انسان میں منتقل ہوتے تھے۔ نور مصطفیٰ اپنے زمانے کے بہترین انسان میں بولے منتقل ہوتا تھا، اور وہ بہترین انسان اگر حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد مسلمان نہ ہو تو پھر تو بہترین ہونے کا معنی ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی مشرک کو اللہ بہترین نہیں کہتا، اور یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کلمے کو وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کلمہ باقی تھا، تو جس نے کلمہ پڑھا بہترین وہ تھا۔ حضور کے تمام آباء و اجداد موحد تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے تھے، حضور کے تمام آباء و اجداد۔ اسی وجہ سے پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے وضاحت کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی چونکہ حضور کے جد امجد بنتے ہیں، سو جو آذر کو بعض لوگوں نے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، باپ کہا وہ غلطی پر ہیں، وہ اب ہے اور اب کا معنی چچا ہے، اور حضور کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ طارق ہیں، طارق، اور وہ کلمہ گو تھے جن کے لیے دعا اللہ پاک نے قبول کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بات میں نے پھر وضاحت کر دی تاکہ یاد رہ جائے آپ سب کو۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اے انتقلت اولا من صلب ولد اسماعیل، کہ اللہ پاک نے مجھے پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل کیا، پھر ثم من کنانہ، پھر سیدنا کنانہ کی اندر، ثم من قریش، پھر قریش کے اندر، ثم من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں، یہاں تک کہ حضور نے جو قرنن فقرنن کہا، ارشاد الساری میں کہتے ہیں فالفاء فی قولہ فقرنن للترتیب۔ یہ جو فا ہے حضور نے فرمایا قرنن فقرنن، فا کا معنی یہ ہے اس ترتیب کے ساتھ کہ بیچ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، کوئی ایک بھی نہیں۔ حضور کے آباء و اجداد میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو موحد اور مسلمان بولیں نہ ہو۔ اللہ پاک نے پورا انتظام کیا تھا نور مصطفیٰ کو بھیجنے کا۔ ایسے ہی اللہ نے ساری دنیا بنا دی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یہ بات جو آج ہمارے سلیبس میں ہے اور لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت مل گئی، جاہل لوگ ہیں۔ حضور کی نبوت تب بھی متحقق تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں تھے، اس سے بھی پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، حضور تب بھی نبی تھے۔ یہ 40 سال میں جو ملا وہ کیا ملا؟ اب کوئی سوچے گا نا 40 سال میں کیا ملا؟ اعلان کرنے کی اجازت ملی، اس نبوت کا اعلان کرنے کی اجازت ملی جو تب سے تھی، جب کائنات نہ بنی تھی، جب کچھ نہ تھا، مصطفیٰ تھے اور وہ نبی اور رسول تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان احادیث سے کہ اللہ کے علم میں نبی تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے علم میں تو سب کچھ تھا۔ ہمارے قاری فیاض صاحب تب اللہ کے علم میں قاری ہی تھے۔ میری بات آپ سمجھیں، اللہ کے علم میں تو سب کچھ تھا، قیامت تک کی باتیں۔ یہ تو کسی انسان کی فضیلت نہ ہوئی، حقیقتاً میرے مصطفیٰ نبی تھے، رسول تھے۔ اور یہ بات یہاں سے سمجھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے مولا وہ رسول بھیج دے، کس رسول کی بات کر رہے تھے؟ حضور کی بات کر رہے تھے۔ حضور کو جانتے تھے، معلوم تھا کہ وہ رسول ہیں، معلوم تھا کہ وہ، تو کس نے بتایا تھا انہیں؟ آسمانوں پر یہ بات مشہور تھی، محمد مصطفیٰ رسول اور نبی آخر الزماں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب خبر دے رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، لوگوں میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہے؟ بولیں احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے کوئی 450 سال پہلے گزرے، وہ اس وقت حضور کو رسول کہہ رہے ہیں۔ ابھی حضور کی پیدائش میں کتنے سال ہیں؟ بولیں 450 سال۔ اب کوئی اگر کہے کہ 40 سال میں نبوت ملی تو جاہل ہوگا یا نہیں؟ بولیں
اللہ کے علم میں تو تھا ہی سب کچھ، لیکن حضور حقیقتاً رسول تھے اس کائنات میں آنے سے بہت پہلے، حتیٰ کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے۔ اور عقیدہ جس کی آگے دلائل دے دوں گا انشاءاللہ آئندہ آنے جمعوں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تب سے نبی تھے جب حضرت آدم بھی نہیں بنے تھے، تب سے نبی تھے جب یہ تب بھی نہیں تھا جی، جب یہ تب سے نبی، جب تب بھی نہیں تھا۔ کوئی پوچھے کب سے نبی تھے، اسے کہیں جب تمہاری کب بھی نہیں تھی، کچھ نہ تھا، میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ حضور کی رسالت و نبوت وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے عالم ارواح میں سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، سارے نبیوں سے اللہ نے بولے حضور کی وفاداری کا وعدہ لیا تھا، حلف برداری کی تقریب کروائی تھی، اور میرے مصطفیٰ کی وفادار رہنے کا سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ وہ وفاداری جن انبیاء نے وعدہ کیا تو انہیں نبوت اللہ پاک نے عطا کی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران میں اس کا سارا ذکر ہے۔ تو فرمایا آپ نے کہ اللہ پاک نے قرنن فقرنن علی سبیل الترقی من الآباء من الابعد الی الاقرب، پرانے ترین آبا سے لے کر حضور کے قریب ترین آبا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل سے لے کر حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب تک، نزدیک والے آبا سے لے کر دور والے آبا تک سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، مسلمان تھے اور اللہ کو بولیں ماننے والے تھے، ماننے والے تھے۔ تو یہ یہاں پر ارشاد الساری میں کہا، اور امام عینی نے عمدۃ القاری میں اسی قرنن کا معنی کہا الناس المجتمعون فی عصر واحد۔ آگے ملا علی قاری کا بھی ایسا ہی قول ہے، انہوں نے کہا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات المفاتیح میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ قرنن فقرنن سے مراد حضور کی نسل، حضور کے آباء و اجداد، حضور کے آباء و اجداد کہ ولد اسماعیل سے کنانہ میں، کنانہ سے قریش میں، قریش سے بنو ہاشم میں، پھر حضرت عبداللہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار آقا علیہ السلام کے پاس حضرت عباس آ گئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے کوئی بات کہی جو حضور علیہ السلام سے، وہ آگے ایک حدیث پاک میں ہے، یہاں پر یہ امام احمد اور امام ترمذی کی ایک روایت لا رہا ہوں جس کے الفاظ امام بیہقی کے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضور کو کوئی بات بتائی جو حضور کو پسند نہیں تھی، پسند نہ آئی، لوگوں نے کوئی بات کی تھی اور وہ اہل بیت پاک کی تنقیص پر تھی، حدیثوں میں ہے کسی نے اہل بیت رسول کی تنقیص کی تھی، نقص کیا تھا۔ یہ بیماری بھی شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ بیماری بھی شروع سے چلی آ رہی ہے، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض، تکلیف، اناد، اندر سامنے کلمہ پڑھنا حضور کا اور ان کے گھر والوں سے بغض رکھنا، اور ان کے گھر والوں کے مقابل دوسرے لوگوں کو لائے جانا، فلاں کو کھڑا کر دینا، یہ بھی تھا۔ یہ اللہ کے بندو سارے تھے، مگر حضور کے گھر والے تو یہی تھے نا جو اہل بیت ہیں حضور کے۔ تو حضرت عباس نے جا کر حضور علیہ السلام کو بتایا، فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، کوئی بات انہوں نے سنی تھی۔ فَقَامَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ فقال، لوگوں سے پوچھا، من انا، لوگوں بتاؤ میں کون ہوں، لوگوں بتاؤ، بولے نا میں کون ہوں۔ حضور نے سوال کیا کیا، بولے اونچی آواز سے، میں کون ہوں۔ حضور نے کیا پوچھا، اونچا بولے نا، میں کون ہوں۔ جب پوچھا تو صحابہ نے جواب دیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضور نے پوچھا تھا میں کون ہوں، تو آگے سے جواب دینے والوں نے غلط جواب دیا، بولے نہیں، ٹھیک جواب تھا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، علیک السلام، آپ پر سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا جواب سنے، قال انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، بن عبد المطلب، عبد المطلب کا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ انہوں نے حضور کا عہدہ بتایا تھا، حضور اپنا نسب بتا رہے ہیں، انہوں نے حضور کا عہدہ بتایا، حضور اپنی ذات بتا رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں عہدے کی بات نہیں پوچھ رہا، اللہ کا رسول ہوں، مگر میری حقیقت
جو میرا نسب ہے، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اور لوگوں سن لو، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ نے جب ساری مخلوقات کو بنایا تو مخلوقات میں جو بہترین تھی مجھے اس میں رکھا۔ جب ساری مخلوقات کو بنایا تو بہترین مخلوق میں بولیں مجھے رکھا۔ آگے فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر جب انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر جو بہترین تھا مجھے اس میں رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے انسانوں کو قبیلوں میں بنایا، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، جو بہترین گھر تھا مجھے اللہ نے اس میں رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ امام احمد اور امام ترمذی کی روایت ہے، فرمایا مجھے بہترین گھر میں رکھا۔ تو اس گھر والے جو اہل بیت تھے، بہترین گھر کے رہنے والے، حضور کو فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے بہترین گھر اور بہترین نسب میں رکھا۔ اب حضور کا نسب بہترین ہے، حضور کا نسب بولیں بہترین ہے۔ حضور کے تمام آباء و اجداد وہ ہیں کہ جن پر زمانہ رشک کرے، جن پر زمانہ رشک کرے۔ حضور علیہ السلام سے ایک آگے روایت جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حضرت عباس نے سنا کیا تھا، حضرت عباس نے جو آ کے حضور کو بات بتلائی تھی وہ کیا تھی۔ وہ روایت ہے، حضرت عباس ابن مطلب کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ان قریشا جلسوا فتذاکروا احسابهم بینہم، یا رسول اللہ قریش والے بیٹھے، مکہ میں قریش کے مختلف قبیلے تھے، فرمایا قریش والے بیٹھے اور انہوں نے اپنے اپنے نسب کا ذکر کیا یا رسول اللہ، فجعلوا مسئلہ کا مسئلہ نحلۃ فی قبوۃ من الارض، اور یا رسول اللہ اس میں آپ کی مثال کھجور کے اس درخت سے دی جو خستہ اور بھربھری مٹی کے ٹیلے پر ہو۔ یا رسول اللہ آپ کی مثال۔ قریش والے اپنے اپنے قبیلوں کو مضبوط کہہ رہے تھے اور قبیلہ مصطفیٰ بنو ہاشم کو کمزور کہا۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ دو قبیلوں کی بڑی پرانی جنگ چلی آ رہی تھی، بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جنگ چلی آ رہی تھی، اور یہ بنو امیہ قریش میں سے وہ تھے جو بنو ہاشم کو اپنے برابر ماننے کو تیار نہ تھے، کسی بھی صورت برابر ماننے کو بولیں تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کوئی ذکر ایسا کر دیا، فقال النبی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، لوگوں سن لو، اللہ نے جب مخلوق کو بنایا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، من خیر فرقہم و خیر الفریقین، لوگوں کے بہترین گروہوں میں، اور جب بھی دو فریق ہوئے تو ان میں بہترین میں مجھے رکھا۔ ثم تخیر القبائل، پھر اللہ نے قبیلے چنے، فجعلنی فی خیر قبیلۃ، بہترین قبیلے میں مجھے رکھا۔ ثم خیر البیوت، پھر اللہ نے گھروں کو اختیار کیا، فجعلنی فی خیر بیوتہم، تو مجھے اللہ نے بہترین گھر میں رکھا۔ فانا خیر، میں ذاتی طور پر بھی ان ساروں سے بہتر ہوں اور میرا گھر بھی سارے گھروں سے بہتر ہے، میرے مصطفیٰ کا گھر سارے گھروں سے بہتر ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام احمد نے فضائل میں، امام بزار اور امام ابو نعیم نے۔ تو اس طرح یہ کئی احادیث ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میرا گھر بہترین، جب بھی اللہ نے تقسیم کیا جو بہترین حصہ تھا اس میں مجھے رکھا۔ تو بہترین حصوں میں رکھ کے کسی ایسے شخص کو دے دیا جو مسلم نہ ہو، ہے ایسا ممکن؟ بولیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا جو اب ایسا کہے، جو ایسے کہے، یہ اب ایسے بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں، دلائل تو سارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر اگر کوئی پھر بھی ضد کرے تو اسے بندہ کیا سمجھائے کہ ہم سب کے ماں باپ کو جنہوں نے مسلمان کیا، خود ان کے ماں باپ کے ایمان کی بات کرتے ہو۔ ارے وہ مصطفیٰ جن کے ماں باپ پر ساری دنیا کے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، ساری دنیا کے ماں باپ مصطفیٰ کریم کے ماں باپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں۔ ارے دنیا کے سارے ماں باپ جو مصطفیٰ کے ماں باپ کے قدموں کی خاک برابر نہیں ہو سکتے، ان پر ایمان کی بات کرتے ہو۔
حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام احمد نے فضائل میں نقل کی، امام طبرانی نے، امام بیہقی نے، امام ابن ابی عاصم نے نقل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل نے ایک بار حضور سے کہا، سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایک بار حضور علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، آقا میں نے زمین کے مشرق اور مغرب پھر کر دیکھ لیے، قلب یقلب تقلبا، ساری زمین پر پھر کے دیکھا میرے مصطفیٰ، فلم اجد رجلا افضل من محمد، آقا ساری کائنات میں آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور کسی گھر کو بنی ہاشم کے گھر سے افضل نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کوئی بڑا ہوگا زیادہ دیکھنے والا تو اسے کوئی اور افضل نظر آ جائے۔ حضور کے گھر سے افضل گھر کوئی نہیں تھا، جس میں حضور کی ازواج مطہرات رہتی تھیں، جس میں حضور کی بنات طیبات رہتی تھیں، جس میں مولا علی شیر خدا رہتے تھے، جس میں حسن و حسین رہتے تھے۔ کائنات کے سارے گھروں سے بہترین گھر وہ تھا جس میں مصطفیٰ رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سارے گھروں سے بہتر گھر وہ تھا جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے۔ بہت احادیث ہیں، مگر میرا جی چاہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کو آپ تک بیان کر دوں۔ وہ لوگ، وہ احباب، حضور کے وہ والدین، حضور کے وہ آباء و اجداد جن سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، حضور کا سلسلہ نسب، حضور کا سلسلہ نسب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیا وہ سیدنا عدنان تک بیان کیا۔ حضور نے کہاں تک بیان کیا بولیں؟ سیدنا عدنان تک۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے، ان کی اولاد اور ان کی نسل میں سے تھے، بیٹے نہیں تھے، ان کی اولاد اور نسل میں سے تھے۔ اب سیدنا عدنان سے لے کر سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تک، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، یہ تورات اور زبور انجیل سے حاصل کیے گئے نام ہیں۔ وہ حضور نے خود بیان بولے نہیں کیے، لیکن تورات اور زبور بھی چونکہ الہامی کتابیں ہیں، مگر چونکہ ان میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ یقین جو حضرت عدنان تک یقین ہے، باقیوں کے بارے میں وہ یقین نہیں ہوگا، لیکن چونکہ الہامی کتابیں ہیں ممکن ہے اللہ کی وحی ہو، انکار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ جو تحریف ہو گئی تو کچھ نہ کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، بولیں کچھ نہ کچھ اس میں اللہ کی طرف سے ہے، کچھ لوگوں نے بیچ میں ڈال دیا، ہوا ایسے۔ مگر ہم جب کسی بات کا کہیں گے کہ تحریف شدہ اور بدلی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں صحیح بات قرآن اور حدیث سے بتانی پڑے گی، قرآن اور حدیث سے بولیں بتانی پڑے گی۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت عدنان تک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب ہے، یہ حضور نے خود بیان کر دیا۔ اگر تورات، زبور یا انجیل میں اس کے اندر کہیں فرق ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے کہ رسول اللہ نے خود بتا دیا درست یہ ہے۔ آگے حضور نے بیان نہیں کیا، تورات اور زبور نے بیان کیا ہے، تو اس پر اس طرح یقین نہیں کریں گے جیسا خود رسول اللہ کی زبان سے بیان کیے ہوئے پر ہے، ویسا یقین نہیں ہوگا۔ لیکن انکار نہیں کر سکتے کہ انکار کی وجہ کوئی نہیں ہمارے پاس، انکار کی وجہ نہیں۔ تو میں حضرت عدنان تک کا جو حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آگے حضرت آدم تک کا بیان کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو حضور کے آباء و اجداد میں سے چیدہ افراد، ساروں کا ذکر ملتا بھی نہیں، کہیں پر ہے تفصیل اور کہیں پر زیادہ اہم ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ چند افراد جو مشہور ہوئے حضور علیہ السلام کے والد گرامی سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، ان کا تذکرہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ ماہ میلاد سے پہلے تاکہ مکمل ہو جائے۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کے اپنے والد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار ابن معد بن عدنان۔ یہ حضور علیہ السلام کی 21 پشتیں وہ ہیں جو حضور نے خود بیان کی، 21 پشتیں وہ ہیں جو حضور نے بولیں
خود بیان کی۔ اب ایک بات آپ کو اور بڑی کام کی بتا دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اپنے باپ دادے گننے لگے اور اگر کسی کافر کی طرف خود کو منسوب کرے، ایک دادا جیسے میں اپنے والد صاحب کا، پھر دادا جی کا نام لوں، پھر آگے پردادا کا، پھر آگے، بیچ میں اگر کسی کافر کی طرف خود کو منسوب کیا، حضور نے فرمایا یہ بھی انہی میں سے ہی ہے۔ پھر اگر کوئی کافروں کا بیان کرے، اگر حضور کے آبا میں سے معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی کافر ہوتا، حضور کبھی بیان کرتے ہی نہ۔ سلسلہ انساب مکہ والے حضرت عدنان تک جانتے تھے، حضور نے وہیں تک بیان کر دیا۔ مکہ والوں میں سے پیچھے ریٹن ڈاکومنٹس موجود نہیں تھے، ریٹن نہیں تھا ان کے پاس اس کا ریکارڈ، تو چونکہ وہ تورات، زبور، انجیل بنی اسرائیل کے پاس تھیں، اب وہ بنی اسرائیل کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی مسلمانوں نے لے کے سارا جب مرتب کیا تو حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت آدم تک مرتب موجود ہے، اور یہ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ساری کائنات میں کہ آپ کے والد گرامی سے لے کر حضرت آدم تک آپ کے ہر باپ کا نام معلوم ہے، آپ کی ہر ماں نانی کا نام معلوم ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خرجت من نکاح ولا من صفا، لوگوں سن لو، میں اپنے والد گرامی سے لے کر حضرت آدم تک ساری نسل میری نکاح سے ہے، کوئی خرابی سے ہے ہی نہیں، کوئی خرابی میرے مصطفیٰ کی نسل میں نہیں ہے۔ اللہ نے جب مصطفیٰ کو بنایا، مصطفیٰ کریم کو پیدا کرنا تھا، رب ذوالجلال نے پہلے یہ کائنات بنائی، پھر محمد مصطفیٰ کا نور بنایا، پھر اس نور کو اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کے رکھا، پھر کتنا عرصہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے خدا مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، مصطفیٰ خدا کو دیکھتے، خدا مصطفیٰ کی حمد کرتا، مصطفیٰ خدا کی حمد کرتے، جب مصطفیٰ حمد کرتے تو مصطفیٰ حامد ہوتے، جب خدا حمد کرتا حامد خدا ہوتا، اور مصطفیٰ کی اتنی حمد کی جب آقا اس دنیا میں آئے، آنے سے پہلے مصطفیٰ احمد تھے، خدا نے کہا میرے مصطفیٰ تو نے میری حمد کا حق ادا کر دیا۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ نے بتایا لوگوں وہ مصطفیٰ سب سے زیادہ حمد کرنے والے تب بن چکے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے، اللہ کی حمد کی، اور خدا نے مصطفیٰ کے حسن کو جب خود بنا کے دیکھا، آئے ہائے ہائے، جب خود بنا کے دیکھا، جب خود سجا کے دیکھا، جب خود سنوار کے دیکھا، فرمایا مصطفیٰ میں نے خود بنایا مگر میری محبت کا عکس بن گئے ہو، میرے مصطفیٰ تم میرے محبوب ہو، میرے حبیب میرے محبوب ہو۔ پھر خدا نے جب حمد کی مصطفیٰ کی تو مصطفیٰ محمد ہوئے، مصطفیٰ بولے محمد ہوئے، اور کل قیامت کو مصطفیٰ جس جگہ کھڑے ہوں گے وہ مقام محمود ہوگا، وہ مقام محمود ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود تعریفیں کی تو حضور محمد بن کے دنیا میں تشریف لائے، محمد بن کے۔ تو اب کائنات میں کسی اور کا کوئی شخص ایسا نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام تک، حضرت آدم علیہ السلام، حضور علیہ السلام اور حضور کے بعد کوئی بیان کر سکے اپنا یہ شجرہ نسب۔ یہ پھر حضور کے ساتھ جن کا شجرہ ملتا ہے حضور کے ساتھ، مثلا ان میں حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں جن کا نسب حضور کے ساتھ مل جاتا ہے دادے پہ جا کے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب میرے مصطفیٰ کے بھی دادا ہیں، سیدنا مولا علی شیر خدا کے بھی دادا ہیں، آگے سارا نسب پھر مصطفیٰ و مرتضیٰ کا ایک چلتا ہے، مصطفیٰ و مرتضیٰ کا۔ تو یہ بہترین گھر تھا، بہترین گھر جس میں خدا نے مصطفیٰ کو بھیجا اور پھر اسی میں مرتضیٰ آئے۔ اللہ پاک ہمیں اس گھر کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی ساری نسل کی محبت نصیب فرمائے، حضور کے جوڑوں کی محبت نصیب فرمائے، اور حضور سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز کی محبت نصیب فرمائے کہ لوگوں یہی ایمان ہے، اسی میں ایقان ہے، یہی جنت ہے، یہی سب کچھ ہے، جو کچھ ہے میرے مصطفیٰ کے طلبوں میں ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔